به الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جھوٹی باتیں جھوٹ بولنا اور برے کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑ دینے کی پرواہ نہیں۔ یہ امام بخاری نے روایت کو نقل کیا ہے، یعنی روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا، برے کام نہیں کرنے، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، ان معاملات سے آزاد رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ اور اگر یہ نہیں رکھ رہے تو پھر حضور فرماتے ہیں بھوکا پیاسا رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ روزے کا مقصد تو یہ تھا آپ کی روحانی تربیت ہو، آپ کا دل صاف ہو، آپ کا سینہ صاف ہو۔ قرآن پاک حاسد کے بارے میں، جو حسد کرتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ان یأکل لحم اخی میتا فکرہتموہ، کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا چاہو گے؟ تو قرآن کہتا فکرہتموہ، نہیں ایسا کوئی پسند نہیں کرتا کہ اپنے سکے بھائی کے مردہ گوشت کو بندہ کھائے۔ تو یہ قرآن کہتا ہے یہ غیبت کرنا یہ اسی طرح ہے، اب غیبت کر رہے ہو۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ اگر برے کام نہیں چھوڑا تو پھر اس کا روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت، بھوکا پیاسا رہ کے کیا کر لے گا۔ روزے کا مقصد کردار کا بالکل ایسا بہتر، لعلکم تتقون، پرہیزگاری اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ زندگی کے اندر انسان یار ایسی کام ہی نہ کرے جو اس کے لیے شرمندگی کا سبب بنے۔ آج آپ شرمندگی سے بچ جائیں گے، آج آپ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی نگاہوں کو بے لگام آپ چھوڑ دیں گے، اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیں گے، اپنے ہاتھوں کو بے لگام چھوڑ دیں گے، کل قیامت والے دن تو آپ کی زبان نہیں ساتھ دے گی۔ اس وقت تو اعضاء بولیں گے مولا ہم نے کچھ نہیں کیا، اس نے ہم سے کروایا، مولا ہم نہیں کر رہے تھے۔ ہاتھ خود بول کے کہیں گے ہم نے یہ چوری کی، پیر بول کے کہیں گے یا اللہ ہم ادھر گئے، ہم نے یہ 2 نمبری کی۔ میں نے اکثر یہ بات عرض کی ہے، آج کل دور ہے ڈراموں کا، فلموں کا۔ اگر میرے کردار پر فلم بنائی جائے اور پوری دنیا کو دکھائی جائے تو کیا آپ اپنی فیملی کے ساتھ وہ فلم بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں؟ جو اپنی زندگی گزار لی ہے اب تک، جو کام کیے ہیں، چھپے ہوئے بھی ظاہر بھی، وہ سارے سین بنائے جائیں تو کیا آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہ فلم دیکھ سکتے ہیں؟ اگر دیکھ سکتے ہیں تو مبارک ہو، آپ کل محشر والے دن سرخرو ہو جائیں گے کہ وہ ساری فلم کل محشر والے دن پوری انسانیت دیکھے گی۔ اور اگر نہیں دیکھ سکتے نا تو بابو اس وقت ایک موقع ہے، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش کی گھڑیاں ہیں۔ آج اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہارا پچھلا سارا مٹا دے گا، اور آگے سے نیا شروع کرو، اور ایسا شروع کرو کہ زندگی میں پھر کوئی ایسا لمحہ نہ آئے جس لمحے کے اندر اگر آپ کو فلمایا جائے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہ دیکھیں۔ میں اپنی زندگی اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں، ساری زندگی ایک ہی کام کیا، یہ حدیث پڑھائی ہے، قرآن پڑھا ہے، اللہ خیر سے۔ فضول جگہوں پہ نہیں گیا، فضول دوستوں کے ساتھ نہیں وقت گزارے، فضول ہم نے کوئی کام نہیں ایسا کیا، ہم اپنی زندگی مکمل طور پر بالکل کھول کے سامنے بیٹھیں گے۔ ہم تنہائی میں بیٹھیں تب بھی مطالعہ کر رہے ہیں، یہ سو گئے، 2 کام کیے، یہ سو گئے، یہ مطالعہ کیا، یہ پڑھا ہے، یہ مسئلے بتائیں، اللہ خیر صلاح، یہ ہماری زندگی ہے۔ قرآن یہ اپنا حدیث پاک ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اوے اللہ کے بندے ذرا دھیان کر، صرف روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ نام ہے اس چیز کا جو تیرا اندر باہر پاک کر دے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔